بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم۔ معزز ناظرین، ہمارے ایک استاذ گرامی کہا کرتے تھے کہ جب کوئی بندہ اولیاء اللہ کا بے ادب ہو جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے فکر سلیم کو سلب کر لیتے ہیں۔ اب وہ بندہ اپنی وضع قطع کے اعتبار سے کوئی کتنا بڑا ہی دینی رہنما ہی کیوں نہ ہو، لیکن وہ فکر سلیم سے محروم ہی رہے گا۔ علوم قرآنیہ پر اور علوم احادیث پر اس کو کتنی ہی گرفت کیوں نہ ہو، بہرکیف وہ فکر سلیم سے عاری ہی رہے گا۔ ہمارے دور میں بے شمار ایسی مثالوں میں سے ایک مثال انجینئر مرزا محمد علی کی ہے، جنہوں نے آئے روز بزرگان دین کے خلاف پراپیگنڈے کا بازار گرم کیا اور گزشتہ روز انہیں تھانہ سٹی جہلم کے اندر دفعہ 153A کے تحت ان پہ مقدمہ درج کر کے ان کو گرفتار کر لیا جا چکا ہے۔ ناظرین، انجینئر مرزا محمد علی نے ہمیشہ ہی بزرگان دین اور اولیاء کرام کے خلاف غلیظ زبان استعمال کی، اور نہ صرف عام صوفیہ بلکہ سلاسل طریقت کے پیشوا جو بزرگ ہیں انجینئر صاحب نے ان کے خلاف بھی زبان درازی کی، اور حضرت غوث پاک الشیخ السید عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کہ جن کو تمام دنیا کے اولیاء نے اپنا امام، اپنا رہبر اور اپنا ہادی تسلیم کیا، لیکن انجینئر صاحب ہیں کہ براہ راست حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ٹارگٹ کر رہے، جن کے بارے میں سلسلہ عالیہ نقشبندیہ کے پیشوا حضرت سید بہاؤالدین شاہ نقشبند رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں، بادشاہ ہر دو عالم شاہ عبد القادر است، سید اولاد آدم شاہ عبد القادر است، جن کے بارے میں سلسلہ سہروردیہ کے عظیم روحانی پیشوا حضرت بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، بدل دارم ولایتو بجا دارم وفایتو، فقیر تو گدائے بے نوایتو، بہاؤالدین ملتانی کند ہر دم ثناخانی، کہ تو محبوب سبحانی و محی الدین جیلانی، سگے درگاہ میراں شو چخائی قرب ربانی، کہ بر شیراں شرف دارد سگے درگاہ جیلانی۔ سلسلہ سہروردیہ کے پیشوا جن کو اس انداز میں جن کی شان کو بیان کر رہے ہیں، اور حضرت سلطان الہند سید معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ جو سلسلہ عالیہ چشتیہ کے پیشوا ہیں، حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں فرماتے ہیں، معین کے فدائے نامے تو شد، در یوزا گرے اکرام تو شد، شد خواجہ ازاں کے غلام تو شد، دارت طلب تسلیم و رضا۔ کہتے ہیں غوث پاک یہ معین جو ہے یہ آپ کے نام پہ فدا ہو گیا ہے، اور آپ کے دروازے پہ بھکاری بن کے آپ کی چوکھٹ پہ کھڑا ہو کے بھیک مانگ رہا ہے۔ شد خواجہ ازاں کے غلام تو شد، یہ خواجہ اس لیے بنا ہے کہ آپ کے در کا بھکاری بنا ہے، اور یہ صرف چاہتا ہے کہ آپ راضی ہو جائیں۔ جن کے بارے میں سلطان الہند اس قدر قصیدہ بیان فرما رہے ہیں، لیکن انجینئر صاحب ہیں کہ حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نشانہ بنا رہے ہیں۔ انجینئر صاحب نے حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کو نشانہ بنایا، سلطان العارفین حضرت سخی سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کو نشانہ بنایا، اور فاتح قادیان رئیس المجددین حضور سیدنا پیر مہر علی شاہ صاحب گولڑوی رحمۃ اللہ علیہ کو نشانہ بنایا۔ اور پھر جب ولیوں کو نشانہ بنایا جائے، ان کی بیدبی کی جائے، تو پھر فکر سلیم سے وہ بندہ محروم ہو ہی جاتا ہے۔ نتیجہ یہ نکلا کہ مرزا صاحب آئے روز کھائی کے اندر گرتے گئے، اور پھر انہوں نے کچھ دن قبل یہ بیان بھی جاری کر دیا کہ کسی بھی طور پر صحیح سند کے ساتھ اور ثبوت کے ساتھ یہ ثابت نہیں ہے کہ مرزا غلام احمد قادیانی نے
دعوی نبوت کیا۔ ناظرین اندازہ فرمائیے کہ دلاورس دزدے کہ بکف چراغ دارد، وہ غلام احمد قادیانی کہ جس کی ذریت اور جن کے فالورز سے قومی اسمبلی کے اندر ڈیبیٹ ہوا اور انہوں نے وہاں پر غلام احمد قادیانی کو نبی تسلیم کیا، لاہوری گروپ نے مجدد تسلیم کیا اور آئین و قانون کی بنیاد پر انہیں غلام احمد قادیانی کو نبی مان کر کافر قرار دیا گیا۔ لیکن آج مرزا صاحب کہہ رہے ہیں کہ کہیں سے ثابت نہیں ہے کہ غلام احمد قادیانی نے نبوت کا دعویٰ کیا۔ مرزا صاحب آئے روز ایسے ایسے بیان دے رہے ہیں جس سے ملک کے اندر انتشار پھیل رہا ہے اور فتنہ پھیل رہا ہے۔ اب انہوں نے گزشتہ دنوں ایک ایسا بیان جاری کیا کہ جس میں انہوں نے اپنے فالورز کو اہل سنت کے لوگوں کے قتل کرنے پر ابھارا اور ان کے اسی بیان کی بنیاد پر ان کو گرفتار کیا گیا۔ مرزا صاحب کا یہ بیان ان کے یوٹیوب چینل پر موجود ہے، جس میں وہ یہ کہتے ہیں کہ دنیا کے تمام پیر جب تک قتل نہیں ہو جاتے اور ایک بھی باقی نہیں رہ جاتا تو اس پیر اور اس بیت کو ہم نہیں مانتے۔ ان کو قتل کر دیں اور اکثر پیر پاکستان میں قتل ہو جائیں گے، سارے مارو، پاکستان کی صفائی کرو۔ قادری تو ایک نکالے نا، الیاس قادری اور طاہر القادری، ان دونوں میں سے ایک شہید ہونا چاہیے۔ میں قتل نہیں کہتا، کیونکہ الیاس قادری صاحب بھی اپنے لیے کہتے ہیں کہ اگر کوئی مجھے شہید کر دے تو میں نے معاف کیا۔ وہ قتل کا لفظ نہیں بولتے، شہید کا لفظ بولتے ہیں۔ مرزا صاحب نے اپنے اس بیان میں واضح طور پر لوگوں کو ابھارا اور نام لے کر کچھ لوگوں کو قتل کرنے کے لیے لوگوں کو اکسایا، جس کی بنیاد پر تھانہ سٹی جیل میں تعزیرات پاکستان کی دفعہ 153A کے تحت مقدمہ درج ہو کر ان کو گرفتار کر لیا جا چکا ہے۔ مرزا صاحب کی گرفتاری پر ہم قانون نافذ کرنے والے اداروں کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں کہ انہوں نے ایک ایسے آدمی کو گرفتار کیا جو اپنے بیانات کے ذریعہ سے، اپنی ویڈیوز کے ذریعہ سے اہل سنت کے مقدسات پر حملہ کر چکا تھا اور آئے روز اس کے بیانات سے اہل سنت کی دل آزاری ہو رہی تھی۔ یہ آدمی نہ تو کسی کے سمجھانے سے سمجھ رہا تھا اور نہ ہی کسی کے کہنے پر یہ باز آ رہا تھا۔ ایسے عالم میں قانون نافذ کرنے والے اداروں کی طرف سے انجینئر مرزا محمد علی صاحب کی گرفتاری ایک بہت مثبت اقدام ہے، لیکن میں ساتھ ہی قانون نافذ کرنے والے اداروں سے یہ بھی التماس کروں گا کہ مرزا صاحب کو کلین چٹ دے کر فارغ نہ کیجیے گا اور ان کو ڈرائی کلین کر کے باہر نہ بھیجیے گا، تاکہ یہ مزید جا کے فتنہ فساد کو پھیلائیں، بلکہ انجینئر صاحب کو پابند کیا جائے کہ آج کے بعد وہ کسی بھی مسلک کے مقدسات کے اوپر حملہ نہیں کریں گے اور کسی بھی مسلک کے مقدسات کی توہین و اعانت نہیں کریں گے۔ میں انجینئر صاحب کے فالورز سے بھی یہ گزارش کروں گا کہ آپ نے اپنی قبر میں جانا ہے، مرزا صاحب کی قبر میں نہیں جانا، اور نہ ہی مرزا صاحب نے آپ کی قبر میں آنا ہے۔ کسی گمراہ آدمی کی تقریروں کی بنیاد پر کبھی بھی اولیاء اللہ کی بارگاہ میں دریدہ دانی نہ کیجیے گا، اس لیے کہ جو کسی ولی اللہ کی بارگاہ میں گستاخی کا ارتکاب کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس سے فکر سلیم کو سلب کر لیتے ہیں۔ یہ دنیا عارضی ہے، واہ واہ کے لیے اور سوشل میڈیا کے اوپر اپنے چرچے کرنے کے لیے بزرگان دین کی اہانت کر کے اپنی عاقبت کو برباد نہ کیجیے، اپنی قبر کو خراب نہ کیجیے، بلکہ بزرگان دین کا احترام کریں،
اولیاء کرام کی عزت کریں، بلکہ کسی بھی مسلک کے جو مقدسات ہیں ان کی توہین سے اجتناب کیا جائے۔